صدر ٹرمپ جس طرح سے دھمکیاں دے رہے تھے کہ ہم حملہ کرنے والے ہیں، اور جس طرح سے مظاہرین کو مشتعل کرنے کے لیے بھی کہہ رہے تھے کہ ہیلپ از آن دا وے، اور بس چڑھ دوڑو اداروں پر، اور اس قسم کی سٹیٹمنٹس ان کی آ رہی تھی. لیکن یہ جو ان کا ایک فیصلہ تھا جس پہ انہوں نے یو ٹرن لیا کہ نہیں، ہم کوئی حملہ کرنے کے حوالے سے کوئی منصوبہ نہیں ابھی بنا رہے، تو سر کیا سمجھتے ہیں کہ خلیجی ریاستوں نے بھی ظاہر ہے اس میں انٹروین کیا، ان کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن صدر ٹرمپ نے کہا کہ انہوں نے اپنی وجہ سے یہ معاملہ جو ہے اس کو ڈیلے کیا. انہوں نے کہا کہ ہم نہیں حملہ کرے. تو سر یہ جو امریکی میڈیا پر رپورٹس آ رہی ہیں کہ ٹرمپ نے ایران پر حملہ اسرائیل کے پاس راکٹ ختم ہونے کی وجہ سے روکا ہے، اس میں کتنی سچائی ہے؟ کیا ہو سکتا ہے ایسا کہ اسرائیل کے پاس راکٹ نہ ہو اور اس وجہ سے حملے کو روکا ہوا ہو؟ نہیں ایسی میرا ماننا ایسا نہیں ہے. میں آپ کو مثال بتا دیتا ہوں کہ جب سے اسرائیل وجود میں آیا ہے، تقریباً 79-80 سال ہو گئے ہیں اسرائیل کو وجود میں آئے ہوئے، تو سب سے جو ملٹری ایڈ جو دی گئی ہے امریکہ کی طرف سے کسی بھی دنیا میں کسی ملک کو، سب سے زیادہ اسرائیل کو دی گئی ہے. تقریباً $260 بلین کا ملٹری اسلحہ دیا گیا پچھلے 80 سالوں میں. 260 بلین کے مقابلے میں نمبر 1 کنٹری اسرائیل ہے اور نمبر 2 کنٹری ایجپٹ ہے، اونلی 50 بلین، یعنی 50 ورسز 260 بلین. تو جس کنٹری کو 260 بلین کا اسلحہ دیا جائے اس کے پر راکٹ تو ختم نہیں ہوتے. ہاں یہ میں مانتا ہوں کہ جو عرب ملک ہیں انہوں نے ضرور امریکن پریزیڈنٹ کو یہ کنونس کیا ہے کہ دیکھیں آپ تو 10,000 میل دور بیٹھے ہیں، حملہ ہونا ہے تو عرب ملکوں پر ہونا ہے، کیونکہ تقریباً 702 ایئر بیسز یا ان کے فٹ پرنٹس ہیں امریکہ کے پوری دنیا میں. آپ امیجن کریں کتنا آسان ہے ایران کے لیے ہٹ بیک کرنا. اسرائیل آلموسٹ مڈ وے سے بھی پہلے ہے، اور امریکہ کی اتنی انٹرسٹ اس ایریا میں پھیلی ہوئی ہیں، ان کے ایئر بیسز ہیں، ان کی انسٹالیشن ہے، ملٹری ٹروپس ہیں. تو امریکن کو پروبیبلی، جو میرا ماننا یہ ہے کہ عرب ملکوں نے کنونس کیا ہے کہ دیکھیں آپ تک تو پہنچے گا نہیں کوئی، لیکن یہاں پہ اتنا انٹرنل کانفلکٹ ہو جائے گا کہ بہت زیادہ ریجنل ڈی اسٹیبلائزیشن ہو جائے گی. پہلے ہی بہت زیادہ ہوئی ہے. اچھا سر، وہ مین فورس ہوئی ہے. اچھا چشتی صاحب یہ فرمائیے گا کہ اب تھوڑا سا اپنے ملک کو بھی ڈسکس کر لیں. مصر کی طرف سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ مصر بھی پاکستان کے ساتھ دفاعی معاہدے میں آنا چاہتا ہے، اور خاص طور پہ پاکستان کا سعودیہ کے ساتھ جو معاہدہ ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کیا واقعی اسلامک نیٹو جو ہے اس طرح کی کوئی فورس بن جائے گی؟ دیکھیے عمران صاحب، میں تو اور آپ بھی خواہش مند ہوں گے اور ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ ایسی بن جائے، لیکن مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ جب کانفلکٹنگ نیشنل انٹرسٹ آ جاتی ہے نا چند ملکوں کی، مسلمان ملک کی، کیونکہ ہمارے سٹیکس بہت ڈیفرنٹ ہیں اور ڈائیورسیفائڈ ہے. بہت سارے ملک آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ وہ ڈیپینڈنٹ ہیں انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی اپنی اکانومی پر، اپنی ملٹری کے بارے میں. کوئی چائنا پر ہے، کوئی ڈیپینڈنٹ کوئی روس پر ہے، اور کوئی امریکہ پر ہے. تو ہم یونیفائڈ اس لیے نہیں ڈیولپ کر پائے انفارچونیٹلی کہ ہم جب ڈائیورج کر جاتے ہیں آپ کو ہونے نہیں دیتا. پھر ہماری ڈوریں دوسرے ملکوں کے بھی ہاتھوں میں ہیں، کچھ ملکوں کی، کیونکہ اکانومی اور ڈالر ان کے بینکوں میں ہی پڑے ہوئے ہیں بدقسمتی سے. تو ذرا سا آپ موومنٹ انیشیٹو لینا چاہتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے آرم ٹویسٹنگ شروع ہو جاتی ہے. اور اگر امریکن پریزیڈنٹ کھل کے وینزویلا کے پریزیڈنٹ کو اٹھا کے لے گئے ہیں تو انہوں نے صرف یہ تو نہیں کیا کہ صرف انہی کے لیے میسج تھا، انہوں نے گلوبلی میسج دیا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ جو ہماری بات نہیں مانے گا اس کو یہ پرائس دینی پڑے گی. تو پھر جب آپ کے سٹیک ایسے ہوتے ہیں اور اگر آپ گڈ بوائے نہ بن کریں ان دی آئیز آف امریکہ یا بڑی پاورز کے، تو ظاہر ہے آپ کو کانسیکوینسز بھی سامنے. میں وش کرتا ہوں کہ ہو جائیں، کنورج کریں، کم از کم کسی حد تک ہمارا کولیبریشن ہونی چاہیے. اور سب سے زیادہ ترکی اور پاکستان اس وقت لیڈنگ ملٹری ہارڈ ویئر، ویپنز، جہاز، میزائلز، ڈرون، سب میں ہماری الحمدللہ قابلیت کسی بھی ویسٹ کے تقریباً مقابلے کی ہے اس وقت. تو آئیڈیل سرکمسٹانسز ہے کہ ہم پاؤں پر کھڑے ہوں، لیکن بدقسمتی سے وہی جو میں پہلے عرض کر رہا ہوں کہ اگر ڈائیورجنس ہوگی تو ہونے نہیں دے گا کوئی. آپ ہو جائے تو اس سے اچھا کوئی نہیں ہے کہ ہم ایک کم سیکیورٹی پیدا کر لیں. اچھا سر، جب آپ نے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کی بات کی تو اب تو معروف جریدے ڈپلومیٹ نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ JF-17 تھنڈر جو ہے اس کی برآمدات قومی معیشت جو ہے اس کا سبب بن رہی ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہماری ڈیفنس انڈسٹری ہے یہ واقع ہی جو ملکی ہماری معیشت ہے اس کو کتنا استحکام جو ہے اس میں وہ لا سکتی ہے؟ عمران صاحب، جو کانسپریسی تھیوری میں گلوبل کوئی آتھرز کی پڑھتا رہتا ہوں، وہ تو کہتے ہیں کہ بڑے ملک جنگیں جان کے کرتے ہیں پوری دنیا میں، کیونکہ سب سے زیادہ جو ریسورس جنریشن کا جو سورس ہے وہ ملٹری ہارڈ ویئر ہے، اور اسی لیے وہ کانفلکٹ ختم نہیں ہونے دیتے. اور میں تو ایک جگہ ایک جرنلسٹ کا پڑھ رہا تھا، اس نے بڑی ڈیٹیل میں لکھا کہ انڈیا پاکستان کا بھی امن دنیا نہیں ہونے دے گی، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ آلموسٹ 30% دنیا کی پاپولیشن ہے اس ریجن کی. تو اگر یہاں اسٹیبلائزیشن ہو گئی تو ملٹری ہارڈ ویئر یا ویپنز نہیں بکیں گے. میں بلیو تو نہیں کرتا، لیکن ہمیں یہ سوچنا چاہیے
کہ یہ اتنا آسانی نہیں میرا خیال ہوگا، لیکن ہماری ڈپینڈنسی بہت ملکوں پر رہی ہے. یہ بہت خوشائند بات ہے کہ JF-17 تھنڈر ایڈ ہو رہا ہے ہماری ویلیو. نہ صرف ہم نے 200 کے قریب اپنی ایئر فورس میں انڈکٹ کیے ہیں، ہم ایکسپورٹ کرنے جا رہے ہیں. ابھی آج ہی میں نے ایک ڈاکومنٹری اپنے چینل پر ڈالی ہے، تو میں نے اس میں کہا تھا میں ریپیٹ کر دیتا ہوں آپ کے چینل پہ، کیونکہ ابھی میں نے وہ کیا تو فرسٹ ٹائم آپ کے اپیئر ہو رہا ہوں. تو 200 ملک ہیں، 200 ملکوں میں سے ٹوٹل دنیا کے تقریباً 195 کے قریب ملک ہیں. تو ان میں سے دیکھیے 200 ایئر سپیسز ہیں، 200 جھنڈے ہیں. فائٹر جہاز بنانے والے 15 ملک ہیں دنیا میں صرف، اور ایکسپورٹ کرنے والے صرف 10 ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ 200 جہازوں میں سے 200 ملکوں میں سے پاکستان ان 10 میں شامل ہے جو ایکسپورٹ کرنے کی کیپیسٹی یا کانفیڈنس رکھتے ہیں. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اتنی یونیک سمجھ لیں، ایک پروڈکٹ کہہ لیں یا ملٹری ہارڈ ویئر کہہ لیں، کہ فائٹر جہاز ہر ملک نہیں بنا سکتا. یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے، ہم نے ارن کیا ہے. بائی دا وے ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ آخری اس سوال کے جواب میں کہتا چلوں کہ دیکھیں یہاں تو یورپ، امریکہ کی اور ویسٹ کی اور چائنا کی منوپلی ہے پچھلے 70-80 سالوں سے فائٹر جہازوں کے اوپر. تو یہ ایسے ملک کا جو خود اکانومی سٹرگل کر رہا ہو، جس کی پچھلے 4-5 سال سے یہ مشہوری ہو جاتی تھی یا باتیں ہو جاتی تھی کہ جی یہ تو ڈیفالٹ کرنے والا ہے، اکنامکلی وائبل نہیں ہے، اگر ہمیں آرڈر ملنا شروع ہو گئے ہیں تو یہ بہت ایک بڑی ایک خوشائند بات بھی ہے. بہت خوشائند بات ہے. میانمار، نائجیریا، ایئر کمانڈر صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ تو بڑی خوشخبری ہے ہمارے لیے کہ پاکستان جو ہے ٹاپ 10 میں شامل ہو گیا جو اپنے فائٹر جہاز ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے. اب یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ 2026 میں J-35 بھی پاکستان کو ملنے والا ہے. تو یہ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے اس کا دفاع مزید کتنا مضبوط ہوگا؟ دیکھیے 2025 کی جو مئی کی جنگ ہوئی، کانفلکٹ، جہاز ضرور بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ انٹیگریشن یا ویژن اور ظاہر اسکل بڑی میٹر کرتی ہے. بہت خوشائند ہوگا اگر آ جاتا ہے، اور یہاں تک ہے کہ پاک فضائیہ ضرور انگیج ہے چائنا کے ساتھ بھی، امریکہ کے ساتھ بھی. اپنا جو ویکیوم ہمارا ڈیولپ ہو رہا ہے آنے والے چیلنجز کے پوائنٹ آف ویو سے، اس میں کوئی شک نہیں ہے وہ ڈائنامکس ہی بدل جائیں گی. J-35 اگر پاک فضائیہ کا جب بھی حصہ بنتا ہے، انڈیا بھی ٹرائی کر رہا ہے، وہ ایم کا کوشش کر رہا ہے، ایڈوانس میڈیم کامبیٹ ایئر کرافٹ، لیکن وہ اسی طرح ہی شاید وہ انہوں نے ڈیولپمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اسی لائنز پہ خود ہی ہندوستان کے اندر ہی ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کا تو مجھے اتنی زیادہ امید نہیں ہے. رافیل اگر اور لے لیتے ہیں اور ہم یہ اس طرح کا J-35 کو ہماری ایئر فورس میں انڈکٹ ہوتا ہے تو بہت بڑا جمپ ہوگا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن الٹیمیٹلی ہم نے دیکھا مئی میں بھی جہازوں سے میٹر نہیں کرتے. رافیل بھی بہت اچھا جہاز ہے، میں آج بھی کہتا ہوں، اور ان کے پاس 36 سے ہمارے پاس تو آلموسٹ ان کے آدھے جہاز تھے J-10C. پرفارمنس میٹر کرتی ہے جب سکلڈ پائلٹ اور ٹرینڈ لیڈرشپ آبویسلی کے لیے انفسس کرے، تب آپ کی آؤٹ کم ڈیفرنٹ ہوتا ہے. اچھا سر، ان طیاروں کے انڈکشن سے ظاہر ہے پاکستان کو فائدہ ہوگا اور پاکستان دفاعی لحاظ سے مضبوط ہوگا. یہ بھی بتائیے گا اسپیئرز آف وکٹری 2026 ایکسرسائز کا آغاز ہو گیا ہے سعودی عرب میں. اب اس ایکسرسائز میں پاکستانی طیاروں کی شرکت بھی ہو رہی ہے، اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ جی کہ پاک فضائیہ الحمدللہ بہت پہلے بھی ان ڈیمانڈ تھی. ٹریڈیشنلی ہر لیڈرشپ نے کام کیا کہ ہم نے ظاہر ہے کئی دفعہ ہم بات کر چکے ہیں انفارملی بھی کہ ہمارا تو سروائیول ہی کم نمبروں کے ساتھ ہے، ہمارے پاس تو چوائس ہی نہیں ہے. نمبر 1 پہلے بھی بہت ساری ایئر فورس ہمیں انگیج کرتی رہتی ہیں. انڈسٹریل ایکسرسائز ہم نے پچھلے سال ہم نے کی تھی. مجھے بھی آنر ملا کہ میں اس میں وٹنس کیا تھا، میں نے پورا جا کے دن ان کے ساتھ گزارا تھا، جو تقریباً 26 ملکوں کے لوگ آئے تھے. میری ساری بات ہوئی، وہ بڑے امپریس تھے ہمارے سے. میں یہاں یہ بھی آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ایون مجھے ایک ٹرکش پائلٹ ملا، تو میں کیونکہ ٹرکی میں وار کورس کیا تو میں ٹرکش زبان بول لیتا تھا اور تھوڑی بہت ابھی بھی کوشش کرتا ہوں بول لینے کی. تو میں نے اسے ٹرکش میں باتیں کی، تو میں نے اسے کہا کہ تم کہاں پہ ہو. وہ امریکن جہاز اڑا چکا تھا F-35، تو ون آف دا بیسٹ ان دا ورلڈ آبویسلی. اس وقت وہ F-16 لے کر آیا ہوا تھا پاکستان. تو اس نے کہا کہ آپ کی ایکسرسائز جو ریڈ فلیگ امریکہ کی ایکسرسائز ہے کئی ایریاز میں ان سے بہتر ہے. تو پاکستان کی اب مئی کے بعد تو بہت ساری ایئر فورس ہمیں انگیج کرنا چاہ رہی ہیں اور کنیکٹ کرنا چاہ رہی ہیں، اور آبویسلی وہ چاہتی ہیں کہ جو ٹیکٹکس ہم نے استعمال کیے، جو انٹیگریشن کی، اسپیشلی ملٹی ڈومین آپریشن، جس کو ایک قسم کا پاکستان ایئر فورس نے انوینٹ کیا ہے. ہندوستان کو تو آئیڈیا نہیں تھا ملٹی ڈومین آپریشن ہوتا کیا ہے. تو وہ جو ہے لوگ سیکھنا چاہتے ہیں. تو یہ ایک بڑی لرننگ ہوگی. سعودی عرب کے پائلٹس اسی ایکسرسائز میں بھی انڈسٹریل میں بھی پارٹیسپیٹ کر لیتے ٹورنیڈو جہازوں کے ساتھ. تو لیٹس سی، یہ بہت اچھی ایک خوشائند بھی ہے اور میوچل لرننگ ہوتی ہے ایسی ایکسرسائز. اور صلاحیت کو پوری دنیا میں سراہا جا رہا ہے. بہت آپ کا ایئر کموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں.